آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ تعداد میں کھجوروں کے درخت موجود تھے. ایک خاص قسم کی کھجور تھی لینا، جس سے جیسے اجوا وغیرہ کے نام ہے اس طرح ایک کھجور کا نام لینا بھی ہوتا ہے. کھجور کے تنے کو بھی لینا کہا جاتا ہے اور کھجور کی خاص قسم بھی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑنے کا حکم دیا تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اسلام جہاد میں بھی اور عین جنگ کے موقع پر بھی فصلیں اکھاڑنے کا حکم نہیں دیتا، پھلدار درختوں کو تلف کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو توڑ دو. تو اس پر قرآن میں سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے چھوڑ دیے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا. پیاری بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک درخت کا بتایا، اس کو کاٹو، اس کو چھوڑ دو. اللہ نے نبی کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ حکم بظاہر نبی کا تھا، لیکن اصل حکم اللہ کی بات کا تھا، اللہ کا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا حکم تھا، مطلب کہ نبی پر وحی نازل ہوئی تھی، وحی تو نازل ہوئی تھی، اللہ نے حکم دیا نبی کو تو نبی نے بتایا کہ یہ درخت کاٹ لو. اور درخت کاٹنے کا حکم پیاری بہنوں پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اگر وہی صرف قرآن میں نازل ہوتی تو پھر یہ حکم کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو قرآن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صرف قرآن نہیں ہے، وہی نبی کا فرمان بھی ہے. نبی جو حکم دیں لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ مطلب ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے والذین یؤمنون بالقرآن، کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے الیک اس لیے لکھا کہ اس میں حدیث کو بھی شامل کرنا تھا کہ جو کچھ قرآن کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے. یاد رکھیں قرآن کی حفاظت نہ ہوتی اگر صاحب قرآن کے فرمان کی حفاظت نہ ہوتی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا نَحْنُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ فرمایا اگر یہ نہ ہوتا صلوا کما آتیتنی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہمیں طریقہ کیسے پتہ چلتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے قرآن تیری طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا نازل ہوا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا تو قرآن کیا کہتا ہمیں کبھی بھی سمجھ نہ آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، یہ طریقہ ہے، عبادت ایسے کرو، ہر چیز کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا احادیث کے ذریعے، پھر ہی تو ہمیں سمجھ آئی. قرآن میں تو صرف آ گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس ڈیٹیل تو کوئی بھی نہیں بتائی گئی. اور یاد رکھیں جتنی حفاظت کی قرآن کی ضروری تھی اتنی ہی حدیث کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین پیدا فرما دیے اور اتنا بڑا علم اور فن ایجاد ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتاب لکھنے تک جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں سب کی حالات زندگی بھی محفوظ کر دیے اور ایسے قوانین بنا دیے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے، اگر اس کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو سمجھ لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ناقابل اعتبار ہے. ایسی سائنس ایجاد ہو گئی ہے کہ پوری دنیا اس علم کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور قرآن کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی حفاظت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.